بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر آپ حضرات تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں تو جو خلا نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا پر ہو جائے گا، قریب تشریف لے آئیں گے تو۔ آج 2 شعبان المعظم کی تاریخ کا آغاز ہو چکا، دوسری شب ہے اور نزول آیت درود کے حوالے سے یہ شب سمجھی جاتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال معتبر کتب کے اندر 2 شعبان ملتا ہے، دیگر تاریخ بھی ملتی ہیں لیکن زیادہ تر رجحان اسی طرف ہے، اور میں اس حوالے سے فی زمانہ اور موجودہ حالات کے لحاظ سے اور اس بحرہ روی کے زمانے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سوائے چند حضرات کے جس شان سے امام اعظم رحمہ اللہ کا دن منانا چاہیے، شاید اس شان سے امام اعظم کا دن نہیں منایا جاتا، جبکہ ہم اپنی نماز سے لے کے جملہ عبادات، جملہ مسائل فقہیہ، اعمال شرعیہ اور عقائد کے اندر بھی ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین کو فالو کرتے ہیں۔ مطلب جہاں طریقت میں ہمارے امام غوث الثقلین محبوب سبحانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ہیں، وہاں ہمارے اعمال شرعیہ کے اندر امام رہبر اور رہنما امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن شاید ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے بزرگ اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے حنفی یا مذہباً حنفی اور مشرباً قادری، اور اس طریقے سے لکھتے تھے کہ مشرباً قادری۔ تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو اور ان کے یوم وفات، یوم وصال، یوم عرس کو یاد رکھیں۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا، شاید بزرگ حضرات کو یہ یاد ہو کہ حنفیت اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ مسائل کو اس قدر بیان کیا جاتا تھا، یعنی دلائل کے ساتھ، جیسے قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے، آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، پہلے دلائل کے ساتھ اس قدر بیان کیا جاتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں
یہی جمعیت کی تاریخ رہی ہے کہ اہل حدیث حضرات سے، بلکہ اہل حدیثوں سے، غیر مقلدوں سے باقاعدہ تحریری مناظرے ہوا کرتے تھے اسی جمعیت کے پلیٹ فارم سے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کو تحریری طور پہ جو ہے وہ ایک طرف سے ہم تحریر لکھتے تھے، سامنے سے پھر وہ جواب لکھتے تھے، پھر ہم اس کا جواب لکھتے تھے۔ یہ جمعیت کی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے کہ اس انداز سے غیر مقلدوں اور وہابیوں کو جو ہے وہ امام اعظم کے بیان کردہ مسائل کے دلائل کو بیان کیا جاتا تھا، اور وہ جو دلائل دیتے تھے ان کا رد کیا جاتا تھا۔ لیکن آج جو ہم جس طبقے سے میں مخاطب ہوں، یا جو ہمارے سامنے نئے فاضلین یا نئے نوجوان حضرات ہیں، وہ شاید اس طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے آج انجینئر مرزا یا دیگر قسم کے جو افراد ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا، جبکہ اس کی بنیادیں اس قدر کمزور ہوتی ہیں کہ اہل علم جو ہے وہ اہل علم حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کس قدر کمزور گفتگو کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں سے اس انداز میں گفتگو نہیں ہوتی، وہ مسائل جو پہلے ہم جس کے اوپر وہ اس طرف جو لا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی خلاف مضبوط بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی میں نے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل آئیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ سب حضرات قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے نکل پڑیں؟ تو فرمایا مسلمانوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں، مطلب ہر ایک جو ہے وہ نکل جائے علم دین حاصل کرنے کے لیے، یعنی علم دین وہ والا علم جو قرآن و سنت کا علم ہو، جس کو آپ عالم کہیں، مفتی کہیں، علامہ کہیں، محدث کہیں، تو ہر ایک تو یہ نہیں بن سکتا۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا تو سب پر فرض، سب پر ضروری، لیکن وہ بقدر ضرورت ضروری، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری۔ لیکن عالم بن جانا، فقیہ بن جانا، محدث بن جانا، مفسر بن جانا، یہ ہر ایک تو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل آئیں۔ تو فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو کیوں نہ ہوا، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے چند افراد نکلے؟ سب تو نہیں نکل سکتے، تو ہر گروہ میں سے، ہر بستی میں سے، ہر قصبے میں سے چند افراد نکلے اور کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، عالم بنے، فقیہ بنے، مفتی بنے۔ سب تو نہیں نکل سکتے، تو فرمایا چند افراد نکلے۔ وہ چند افراد نکلے اور علم دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، اور فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹیں تو پھر يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں کہ کہیں وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائی ہوئی پابندیوں کو کہیں جو ہے وہ صرف نظر نہ کر دیں، کہیں ان پابندیوں سے ہٹ نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ قوم یعنی قوم کے چند افراد جو تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد لوٹے اپنی قوم کی طرف، تو پھر اپنی قوم کو ڈرائیں، ان کو اللہ کے احکامات بتائیں، اور جو ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں بتائیں، اور پھر جہنم کے خطرات اور جہنم کی ہولناکیاں، دوزخ کے بارے میں ان کو بتا کر اللہ کے احکامات کی پابندی کروائیں۔ لعلہم یحذرون، ایسا کیوں کریں؟ تاکہ وہ افراد جو علم دین حاصل کرنے تو نہ نکل سکے، جو اپنے کاروبار، اپنے دیگر معاملات کو چھوڑ کر علم دین کی طرف تو نہ بڑھ سکے کہ وہ عالم بنتے یا مفتی بنتے، اب جب یہ لوگ آئیں گے اپنی قوم کی طرف
اور آنے کے بعد اللہ کے احکامات انہیں بتائیں گے، تو فرمایا کہ لعلہم یحذرون، یہ قوم والے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں گے، تاکہ وہ بچیں، یہ قوم والے بچیں، جو سب نہ نکل سکے تھے چند افراد نکلے تھے۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ جو سب افراد نہیں نکل سکے اور چند افراد علم دین حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس لوٹے، اور لوٹنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے، تو کیا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو جائے، جو عالم یا مفتی نہ بن سکے ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ اس کو احکامات دینیہ کا علم ہے؟ یعنی میں آپ کو 4 باتیں کہوں تو کیا یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بات پتا چل جائے کہ مجھے ان 4 باتوں کا علم ہے، تو تمہیں مقصد فوت ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی قوم میں لوٹ کے، جو علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹنے کے بعد ان کو اللہ کے احکامات بتائیں گے، کیوں بتائیں گے؟ تاکہ وہ عمل کریں۔ صرف اس لیے تو نہیں بتائیں گے کہ آپ لوگ مان لو کہ فلاں صاحب بڑے عالم ہیں، ان کو بہت معلومات ہے، یہ تو مقصد نہیں ہے۔ ان کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اس پر عمل کریں اور اس کی بات کو مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور اس نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان فرائض کی پابندی کریں، ورنہ بتانے کا کیا مقصد ہوگا؟ تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ چند افراد جو اپنی قوم کی طرف لوٹیں گے اور لوٹنے کے بعد اپنی قوم کو اللہ کے احکامات بتائیں گے، تو گویا کہ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے قوم کے لوگوں، تم کو معلوم نہیں ہے، یہ علم سیکھ کے آیا ہے، یہ تم کو بتا رہا ہے، تم کو چاہیے کہ اس کی بات کو مانو۔ اب اگر یہ قوم کے لوگ کھڑے ہو کر کہیں کہ ہمارے پاس قرآن تو موجود ہے، ہمارے پاس ترجمہ تو موجود ہے، ہمارے پاس تو حدیث کی کتابیں موجود ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، ہم تو سب پڑھ لیں گے، آپ کا بتانے کی کیا ضرورت؟ ہم تو ترجمہ پڑھ لیں گے، ہم کو قرآن سمجھ آ جائے گا، ہم کو قرآن سمجھ آ جائے گا ترجمہ پڑھ کے، تو آپ کا جو ہے وہ ہم کو کیا فائدہ؟ تو رب تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بھی بتلا رہا ہے کہ لوگوں، تم سب کے سب ایسے نہیں ہو کہ ایک درجے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ گے، یعنی وہ شخص جو علم اور تفقہ فی الدین حاصل کر کے آیا ہے، اور ایک تم ہو کہ جو اپنے گھر سے نہیں نکلے، جو اپنی معاش کے معاملات دیکھ رہے تھے، جو دیگر دنیا کے کاروبار کے اندر مصروف تھے، تم دونوں آپس میں برابر نہیں۔ تم کو ماننی پڑے گی اس کی بات جو تفقہ فی الدین رکھتا ہے، جو علم دین سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین دیا، اور انہوں نے ہمیں مسائل کو بتایا کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، روزے کو اس طریقے سے رکھنا ہے، یہ کام کرو گے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ تمہاری کاروبار کے اندر فلاں مسئلہ ہو جائے گا، تجارت خراب ہو جائے گی یا تجارت صحیح ہو جائے گی۔ انہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ہم کو یہ باتیں سمجھا دی، اور ہم نے ان کی بات کو مانا، تو گویا کہ ہم نے قرآن کے اس فرمان پر عمل کر لیا۔ قرآن کہہ رہا تھا نا کہ یہ لوگ جو علم دین حاصل کریں گے، تفقہ فی الدین حاصل کریں گے، وہ حاصل کرنے کے بعد تم کو بتائیں گے، تو تم جو ہے وہ اس لیے تم کو بتایا جائے گا تاکہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا جائے گا۔ تو گویا کہ ہم امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات پر عمل کر رہے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ سب تو علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں بھی تو علماء کرام ہوتے، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ باتیں نکال لیں، کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو ایک 1300 سال پرانے بزرگ کی اتباع کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی؟ سوال آیا ذہن میں؟ بھئی بخاری شریف آپ کے سامنے موجود ہے، مسلم شریف آپ کے سامنے موجود ہے، اور جو ہے وہ آپ کے سامنے کتب سیاہ موجود ہیں، اسی طریقے سے آپ کو قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ 1300 سال پرانے ایک بزرگ کی اتباع کرتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے مسئلہ نکال لیں۔
جیسا کہ آج کہا جاتا ہے بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، بخاری مسلم کو دیکھ لو۔ تو جواب یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو قوم ہے، قوم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں؟ چند لوگ ہوتے ہیں، ہر بستی میں سے چند افراد ہوں گے۔ پوری دنیا کو دیکھ کے آپ سمجھیں، اپنے گلی کوچے کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا میں، پوری دنیا کو دیکھ کے آپ سمجھیں چند افراد ہوں گے۔ پھر حدیث کی کتابیں، حدیث کی کتابوں میں کئی لاکھ حدیثیں موجود، کس کو اتنی حدیثیں یاد اس زمانے میں؟ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ گوگل کرے گا، یا جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن اسی ڈاؤن لوڈ کر کے حدیثوں کو دیکھے گا۔ لیکن بیک وقت ساری حدیثیں اس کے سامنے موجود ہوں اور پھر وہ قرآن و سنت کے احکامات اس سے نکالے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ دوسری ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم حالت حدث میں ہو، یعنی تم بے وضو ہو، تو تم کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دو۔ یہی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ؟ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دو، اب بتاؤ یہ کونیوں کو بھی دھونا ہے یا نہیں دھونا؟ یہ مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاتھوں کو کونیوں تک دو تو کونیاں بھی دھونی ہے یا نہیں دھونی؟ یہ مسئلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سر کا مسح کرو تو کتنے سر کا مسح کریں؟ پورے سر کا مسح کریں، چوتھائی سر کا مسح کریں، ایک بال کا مسح کریں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اب قرآن بھی سامنے ہو، قرآن کی تمام آیات سامنے ہو اور تمام احادیث پیش نظر ہو، پھر سامنے رکھ کے امام اعظم فتویٰ دیتے ہیں کہ سر کا چوتھائی مسح کرنا تم پر ضروری ہے، چوتھائی سے کم سر کا مسح کیا تو تمہارا وضو نہیں ہوگا۔ کونیوں کو دھونا ضروری ہے، کونیاں داخل ہیں، کونیاں جو ہے وہ خارج نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ بتاؤ رات میں بھی روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ رات روزے میں داخل نہیں، رات روزے میں داخل نہیں ہے، تبھی تو رات کو کھاتے پیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آنے والے روزے تو رات تک روزے کو پورا کرو، تو رات روزے میں داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دو، تو کونیاں بھی پھر داخل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ وہاں تو رات داخل نہیں، یہاں کونیاں حکم میں داخل ہیں؟ یہ وہ فیصلہ کرے گا جس کی پیش نظر قرآن و سنت تمام کے تمام موجود ہوں گے۔ اب بتاؤ اس زمانے میں کون ہے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو؟ پھر وہ شخص کہ جو زمانہ نبوی سے اتنا قریب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اتنا قریب کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے اوپر جہنم حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خیر القرون میں میرا زمانہ ہے، یعنی زبانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت 80 ہجری کی ہے اور آپ کا وصال ہوتا ہے 150 ہجری میں، اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے زیارت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ صحابی رسول ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو خیر القرون کے اندر ہے، بہترین زمانے کے اندر ہے، وہ رسول اللہ کے زمانے سے قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات زیادہ اہمیت رکھے گی یا آج 1400 سال بعد کھڑا ہو کے جو قرآن کو دیکھ کے آپ کو مسئلہ بتائے گا اس کی بات کی اہمیت ہوگی؟ وہ شخص کہ جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اتنا قریب زمانہ ہو، وہ گفتگو کرے گا، اس کی اہمیت ہوگی، یا آج کے زمانے میں کوئی قرآن کھول کے آپ کو بات بتائے گا اس کی اہمیت ہوگی؟ وہ زمانہ کہ جس کو حضور کہہ رہے ہیں، اور وہ شخص جو تابعی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق وہ جنتی شخص ہے، اس کی بات کی زیادہ اہمیت ہوگی یا آج کے زمانے کے شخص کی زیادہ اہمیت ہوگی؟ تو اس لیے قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ
کہ سب لوگ علم دین حاصل کرنے نہیں نکل سکتے، چند لوگ حاصل کریں گے اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف آ کر لوگوں کو تعلیمات دیں گے، علم بتائیں گے، تفقہ فی الدین جو انہوں نے سیکھا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات جو انہوں نے سیکھی ہیں اس کو سامنے رکھ کے مسائل نکال کر دیں گے۔ کوئی شخص شاید دوبارہ کنفیوز ہو تو میں ایک اور مثال اس کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک عورت تھی جو مردوں کو نہلاتی تھی، تو ایک جماعت بیٹی تھی ان کے پاس آتی ہے، وہ محدثین کی جماعت تھی۔ ابھی ایک فرق بھی بتاؤں گا آپ کو۔ محدثین کی جماعت تھی، اس میں حضرت یحییٰ بن معین تھے، بہت بڑے محدث۔ محدث کون ہوتے ہیں؟ کہ جو احادیث کو بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، ایسے وہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، نہیں نا؟ جیسے آپ اردو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پڑھتے ہیں نا اردو کی کتابوں میں، تو یہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، تو حضرت انس بن مالک کے بعد بھی کئی اشخاص ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن، جیسے سمجھانے کے لیے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت امام علی مقام امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے والد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ سند کہلاتی ہے، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ اور جن کو یہ سندیں یاد ہوتی ہیں، حدیثیں اور یہ سندیں، یعنی جو حضور نے فرمایا ہے یہ حدیث اور اس کی پوری چین کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، یہ لاکھوں لاکھ جن کو یاد ہوتی ہیں یہ محدث کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو ایک جماعت تھی، اس میں محدثین بیٹھے تھے، تو حضرت یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث اس میں بیٹھے تھے۔ ایک عورت آتی ہے، وہ عورت مردوں کو نہلاتی ہے، تو وہ عورت ان محدثین سے سوال کرتی ہے کہ بھلا بتائیں کہ ایک عورت ہے جس کا انتقال ہو گیا اور اس کو غسل دینا ہے، تو کیا ایسی عورت جو ناپاکی کے ایام میں ہو وہ اس مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ ابھی سوال تھا کہ وہ عورت جو ناپاکی کے ایام میں یہ مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ تو محدثین نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا۔ تو اتنے میں ایک فقیہ تھے، یعنی جن کو فقہ آتی تھی، اب سمجھاتا ہوں محدث اور فقیہ کا کیا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ فقیہ کا نام تھا علامہ ابن ثور، وہ تشریف لاتے ہیں، تو محدثین کی جو جماعت بیٹھی ہوتی ہے یہ ان سے سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ عورت جو ناپاکی کے ایام میں ہو وہ غسل دے سکتی ہے مردہ عورت کو۔ تو انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ مطلب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تیل لگوایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام المومنین اپنے ایام سے تھی، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تیل لگانے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایام سے ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ناپاکی تیرے ہاتھ میں ہے؟ کیا ناپاکی تیرے ہاتھ میں ہے؟ جب تیرے ہاتھ میں نہیں تو مطلب ہاتھ تو صاف ہے، یعنی ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھو اگر کوئی ایسی عورت کسی کو غسل دیتی ہے تو یہ غسل دینا جائز ہے۔ میں نے یہاں پہ یہ جو مسئلہ بیان کیا اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث تھی جس پہ تیل لگانے کا ذکر ہے، اور وہاں پہ حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور ان فقیہ نے وہاں سے یہ مسئلہ استدلال کر کے ان کا مسئلہ حل کیا کہ کیا مردہ عورت کو وہ عورت جو ایام سے ہو وہ غسل دے سکتی ہے یا نہیں۔ ان کا مسئلہ انہوں نے حل کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو احادیث کو سامنے رکھ کے مسائل کو نکالتا ہے۔
محدث کون ہوتا ہے؟ جو حدیث کو بیان کرتا ہے روایت، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اور فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو حدیثیں تو یاد ہوتی ہے لیکن اب ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے مسائل نکالتا ہے۔ حضرت امام اعمش امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کرتے، مسائل پوچھتے، تو امام اعظم جواب دے رہے ہیں۔ تو امام اعمش نے کہا کہ یہ مسئلے تم کو کہاں سے معلوم ہوئے؟ کہا انہی حدیثوں سے معلوم ہوئے جو حدیثیں آپ نے بیان کی۔ تو یہ فقیہ اور محدث کا فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ محدث یا فقیہ الگ الگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسا بھی ملکہ دیتا ہے کہ محدث بھی ہوتے، فقیہ بھی ہوتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہیں، تو محدث اور فقیہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اصطلاح ہے کہ محدث کا کام کیا ہوتا ہے اور فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیہ ہیں کہ جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے مسائل کو نکالتے ہیں۔ تو اب اس کی بات کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو محدث ہوتا ہے صرف۔ تو آپ کو جو شخص یہ کہے کہ آپ بخاری کو پڑھ لیں، مسلم کو پڑھ لیں، کتب صحاح 6 کتابوں کو پڑھ کے مسئلے نکال لیں، تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، مسائل نکال نہیں سکتے۔ مسائل نکالنے کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے کہ جس کے سامنے ساری آیات ہوں، ساری احادیث ہوں، پھر وہ اجتہاد کرے گا، لیکن یہ اجتہاد بھی ان مسئلوں میں کرے گا جو مسئلے قرآن و سنت میں واضح موجود نہ ہو۔ سمجھانے کے لیے اجتہاد اس بات میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، یا فقیہ اس بات میں اجتہاد نہیں کر سکتا کہ نماز فرض ہے یا نہیں، روزہ فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس بارے میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ اجتہاد ان مسائل کے اندر ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً موجود نہ ہو۔ اور یہ طریقہ کار خود حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ آپ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن میں دیکھوں گا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے اگر قرآن میں تم کو نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو، فرمایا کہ اگر تو قرآن میں نہ پائے تو انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے فرامین میں اس کو تلاش کروں گا۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے فرامین میں بھی نہ پائے تو کہا کہ میں آپ کے فرامین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سامنے رکھ کے، یعنی کتاب اللہ اور سنت کو سامنے رکھ کے پھر رائے کو قائم کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اجتہاد ان مسائل کے اندر ہوگا کہ جو قرآن اور سنت میں صراحتاً موجود نہ ہو، اشارتاً ہو سکتے ہیں، صراحتاً موجود نہ ہو، اس کے اندر اجتہاد ہوگا، اور اجتہاد وہ کرے گا جو قرآن و سنت کو سامنے رکھے گا۔ جس کو قرآن آیات یاد ہی نہ ہو، قرآن کا حافظ ہی نہ ہو، وہ آج کل یوٹیوب پہ بیٹھ کے اجتہاد کرے گا۔ جس کو قرآن یاد ہی نہ ہو، حدیث کا یاد ہونا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید ہی حفظ نہ ہو، دیکھ کر غلط پڑھتا ہو، ایسا شخص اجتہاد کرے گا، ایسا شخص امام اعظم سے مقابلہ کرے گا۔ اور ہمارے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو سن رہے ہیں، وہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے، یہ تو آپ کو گمراہ کر رہا ہے، جس کو قرآن یاد نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے اس زمانے کے لحاظ سے یاد رہنی چاہیے۔ اب ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ اللہ تبارک رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نَدَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ ثُمَّ يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، یعنی اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا مسکراتا رکھے۔ کس کو؟ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، جس نے مجھ سے حدیث پاک سنی، فَحَفِظَهُ، اس نے حدیث پاک کو یاد کر لیا، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ اس نے وہ حدیث پاک دوسرے تک پہنچا دی۔ اب محدثین کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرتے دوسروں تک پہنچاتے۔
بخاری آ گئی اسی طریقے سے، مسلم شریف آ گئی اسی طریقے سے، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد شریف، یہ تمام کتابیں، اور اس کے علاوہ مسند احمد، مسند ابو یعلا، یہ ساری کتابیں آ گئیں۔ یہ محدثین نے روایت کی نا، حضور علیہ السلام کے فرامین کو یاد کیا، آگے تک پہنچا دیا۔ اب یہاں حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں، فرمایا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، فرمایا کہ جنہوں نے حدیث یاد کی ہوئی ہیں وہ حدیثیں ان کو بیان کر دیتے ہیں جو زیادہ تفقہ فی الدین کے مالک ہوتے ہیں، جن میں فقاہت اور سمجھ بوجھ اس حدیث پہنچانے والے کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ امام اعمش امام اعظم کے استاد ہیں، حدیثوں کو بیان کرتے، لیکن حدیثوں سے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نکالتے۔ تو فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کو پہنچانے والا، جس کو حدیث پہنچا ہوتا ہے، کہ فقہ کو اٹھانے والے یعنی حدیث کو جاننے والے فقیہ نہیں ہوتے، فقہ انہیں نہیں آتی، یعنی نہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ اس قدر ملکہ ان کے اندر نہیں ہوتا جو ایک حدیث سے کئی کئی مسائل امام اعظم کے شاگرد امام محمد، امام شافعی، امام ابو یوسف وغیرہ جو ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل نکال لیتے ہیں، وہ پہنچانے والا وہ حدیث کا اتنا فقہ کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ 4 صدی کے بعد پوری امت متفق ہو گئی ان 4 اماموں پر، یعنی پیروی ہوگی اب یا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہوگی، یا امام شافعی کی ہوگی، یا امام مالک کی ہوگی، یا امام احمد بن حنبل کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان 4 کو چھوڑ کے 5ویں کوئی رائے قائم کی جائے، کیونکہ پوری امت اس بات پر متفق ہو گئی کہ اگر بات ہے تو ان 4 میں سے کسی ایک کی ہے، ان 4 کے علاوہ گمراہیت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں اس وقت 4 فقہ موجود ہیں اور پوری امت انہی 4 فقہ پر جمع ہے۔ تو یہ وہ مدعا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سماعت کیجئے کہ دیکھیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں نہ اس مسئلے کی آیت معلوم کہ وہ مسئلہ کس آیت مبارکہ میں، نہ ہمیں جو ہے وہ حدیث معلوم کہ یہ مسئلہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، فرض کر لیں کہ ہم نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں اس کی حدیثیں نہیں معلوم۔ بہرحال کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان سے متعلق حدیثیں نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم عمل کر رہے ہیں۔ اچھا اب آپ سے پوچھیں کہ جو ہے وہ جب آپ کو نہیں معلوم، تو اب جب آپ کو نہیں معلوم تو آپ نے امام اعظم کے کہنے پہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا لیا، ہاتھ کو ناف کے نیچے تک باندھ لیا، یا آپ نے امام اعظم کے کہنے پہ کر لیا۔ اچھا اسی طریقے سے آپ اور میں جب رکوع سے کھڑے ہو کے سجدے میں جاتے تو ہاتھ ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، یعنی رفع الیدین ہم نہیں کرتے۔ امام اعظم نے فرمایا ہم نے رفع الیدین نہیں کیا نا۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کو نہ قرآنی آیات کا علم نہ حدیث کا علم، لیکن ہم عمل کر رہے ہیں کیونکہ امام اعظم نے کہا۔ کس نے فرمایا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ بتاتی کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو تمہیں معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو، تمہیں اگر معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اب سوال یہ بتاؤ، کوئی دنیا کے اندر ایسا شخص ہے جو کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علم والے نہیں تھے؟ کوئی ہے جو کہہ سکے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علم والے نہیں تھے، ان کو علم نہیں آتا تھا؟ کوئی ہے؟ مطلب غیر مقلد، یہ جو وہابی طبقہ ہے،
جو امام اعظم کی پیروی نہیں کرتا، کسی امام کو نہیں مانتا، یہ بھی کہتا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. کتابیں موجود ہیں، حوالہ جات پڑھے جا سکتے ہیں. تو جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ عالم، اور قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں معلوم تو علم والوں سے پوچھو. علم والوں سے کیوں پوچھو گے؟ یہ بات جاننے کے لیے کہ اس کو کتنا پتا ہے، اس لیے پوچھو گے نا تاکہ عمل کرو. علم والوں سے کیوں پوچھو گے؟ اس لیے کہ اپنا جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ علم والے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. اور علم والوں سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم عمل کر سکو. تو ہم نے امام اعظم سے پوچھا، امام اعظم علم والے، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، ہم نے عمل کر لیا. ہم نے قرآن کی آیت مبارکہ پہ عمل کر لیا. تو ہم نے تو قرآن پہ عمل کیا کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے جو ہے وہ امام اعظم کی بات کو مان کے اس پر عمل کر لیا. اور تم کہتے ہو کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ علم والے ہیں. ہم تو کہتے ہی کہتے، تم بھی کہتے ہو کہ امام اعظم علم والے. اب علم والے کی پیروی کرنے پر تم ہم کو مشرک کہہ دو، تم ہم کو بدعتی کہہ دو، جبکہ ہم تو قرآن کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم تو علم والے سے پوچھو. تو یہ چیز کہ تم حنفی کیوں ہو، تم جو ہے وہ 1400-1300 سال پرانے بزرگ پر کیوں عمل کرتے ہو، تم ڈائریکٹ قرآن و سنت پڑھ لو. ہم نے کہا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے پوچھ لو. ہم نے علم والوں سے پوچھا اور اس پر عمل کر لیا. تو ہمارا قرآن کے مطابق امام اعظم کے قول پر عمل کرنا بالکل درست ہوا. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں حفاظ بنانے کا رواج ہے، حافظ بنانے کا رواج ہے، عالم بنانے کا رواج اس سے کم ہے. لیکن کتنے حفاظ ہیں کہ جن کو قرآن سمجھ آتا ہے؟ نہیں آتا نا. عالم بننے کے بعد 8 سال پڑھ لینے کے بعد بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے جو ہے وہ قرآن کا کامل علم آ گیا. نہیں دعویٰ کر سکتا. وہ مجتہدین تھے کہ جن کے علوم اس قدر بلند تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے امت کو نفع پہنچایا، اور انہوں نے دنیا کو علم سے بھر دیا. اور آج دنیا کے اندر اتنے مسلمان ہیں جو سب کے سب جو ہے وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیروی کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اتبعوا سواد الاعظم، کہ تم امت کے عظیم گروہ، بڑے گروہ کی پیروی کرو. فمن شذ شذ فی النار، کہ جو اس عظیم گروہ کو چھوڑ دے گا، جو جماعت سے الگ ہو جائے گا، تو فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا. اب دیکھو زمانے سے لے کے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. 465 ہجری میں داتا گنج بخش علی حجویری کا انتقال ہوا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری بھی حنفی تھے. آج سے 1000 سال پہلے کے بزرگ بھی کون تھے؟ حنفی تھے. اور آج ہم بھی حنفی کہلاتے ہیں. تو بتاؤ، اگر امام اعظم کی پیروی کرنا یا تقلید کرنا یا خود کو حنفی کہلانا اور امام اعظم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا اگر گمراہیت ہے، تو پھر بتاؤ تم کتنے امت کے بڑے گروہ کو گمراہ کہتے آؤ گے. داتا صاحب اپنے زمانے میں امام اعظم کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے یہ افغانستان، ایران، پھر ایران کے ساتھ آپ بڑے صغیر پورا لے لو بنگلہ دیش تک، یہ جتنا خطہ ہے سب کا سب جو ہے وہ امام اعظم کی پیروی کرتا تھا. اسی طریقے سے آپ کا یہ ترکی کا جتنا علاقہ ہے یہ سارا امام اعظم کی پیروی زمانے سے کرتا آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ سواد اعظم کی پیروی کرو. اب وہ چاہے حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، یہ 4 امت کے عظیم گروہ ہیں. یہ جماعت اہل سنت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم جماعت کی پیروی کرو، جماعت سے جدا ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو ہم امام اعظم کی جو پیروی کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں، ہم کسی امام کی، یعنی 4 امام میں سے دنیا کے اندر کوئی کہے کہ میں ان 4 میں سے کسی کو نہیں مانتا، جیسے ہمارے یہاں کے غیر مقلد ہیں، تو یاد رکھ لو یہ گمراہیت کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں. اور قرآن کے مطابق کہ جب تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. ہم نے امام اعظم سے پوچھ کے اپنا مسئلہ حل کر لیا. اور امام اعظم مجتہد ہیں،
اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہے، کوئی اسلام 360 ایپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لے اور کہے کہ میں مجتہد بن گیا، تو یہ صرف امت کو دھوکہ دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے پیش نظر نہ قرآن کی آیات ہمہ وقت ہیں، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس کے پیش نظر ہمہ وقت ہے، بلکہ اس کے نزدیک اگر کچھ ہے تو وہ یا تو موبائل ہوگا، یا جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہوگا، یا جو ہے وہ چند کتابیں ہوں گی۔ تو یاد رکھیے گا، اس طریقے سے جو ہے وہ مسئلوں کو بتایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کی پیروی بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کی پیروی، ایک ان کا شیخ الاسلام ہے جس کو یہ ابن تیمیہ جس کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس کی پیروی بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ، اور یہ بات میں نے نہیں، غیر مقلد نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ یہ جو غیر مقلد ہیں ان کو انصاف کرنا چاہیے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی پیروی نہیں کرتے تو پھر یہ ابن تیمیہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ یہ خود وحید الزمان نے اپنی کتاب لغت الحدیث کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جو ہے وہ یہ غیر مقلدوں کو انصاف کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی امام کی پیروی نہیں کرتے تو ابن تیمیہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، اس کے بغیر مجتہدین کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اسی لیے امان اسی میں ہے کہ ہم جو ہے وہ حنفی رہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے وابستہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی شان والے بزرگ ہیں، اور مطلب ہماری فکر پوری جو ہے وہ امام اعظم کی تعلیمات پر منحصر ہے، اور اتنے بڑے امام ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے یوم کو بھی اس شان سے منانا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ یہ امام اعظم کا دفاع کرنے والے حنفی آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔